میں اسے نہیں جانتی۔ روتے ہوئے ابھیان کا ہاتھ پکڑے وہ بہت مان سے کہے جا رہی تھی، بس کرو ماہی، میں تمہیں ایسے روتے بلکتے نہیں دیکھ سکتا۔ مانا کہ تم سے بے پناہ محبت کی ہے میں نے، لیکن تمہیں رسوا نہیں کر سکتا۔ وہ شخص کرب سے آنسو پونچھتے بولا، بکواس بند کرو، اپنی جھوٹ مت بولو، رسوا کرنے کے بعد یہ ڈرامہ کر رہی ہو جبکہ میں تمہیں جانتی تک نہیں۔ ابھیان کی طرف سے روح موڑے وہ اس شخص سے نفرت سے مخاطب ہوئی، ماہی میں نہیں جانتا تھا کہ تم اتنی جلدی اپنی محبت بھول جاؤ گی، ورنہ میں یہاں کبھی نہ تھا۔ وہ شخص سپاٹ لہجے میں کہتا سب کو ٹھٹکنے پر مجبور کر گیا، میں چلا جاتا ہوں یہاں سے۔ پیچھے کی طرف قدم پلٹے اور کبھی پلٹ کر یہ دیوانہ واپس نہ آئے گا۔ کرب سے کہتا وہ سب کو سچا لگا، رکو۔ دروازے کی طرف قدم بڑھتے رکے۔ ابھیان کے پکارنے پر وہ رکا، مسکرایا اور پلٹا۔ ابھیان نے ماہر کا ہاتھ تھام کر اسے سامنے کیا اور جھٹکے سے چھوڑا اور دروازے کی طرف اشارہ کیا، اسے بھی جاتے ہوئے لے کر جاؤ۔ سخت غصے کے عالم میں کہتے وہ وہاں موجود سب کو حیران کر گیا۔ ابھیان یہ کیا؟ پرویز صاحب آگے بڑھے، پلیز بابا کوئی بیچ میں مت آئے، آج کوئی نہیں بولے گا۔ ابھیان نے وہیں روک دیا۔ دور کھڑی حور کے چہرے پر ایک بھرپور اسمائل آ گئی، جیت کی سرشاری چہرے پر عیاں ہونے لگی۔ ابھی وہ بیوی ہے تمہاری؟ یار، نوفل نے قریب آتے پیار و تحمل سے سمجھایا، یہ اسے کہیں، میری نہیں۔ بے وفا ہے یہ، نظروں سے دور ہو جائے یہ، ورنہ جان لے لوں گا میں اس کی۔ ابھیان کے جارحانہ تیور دیکھ نوفل نے اسے پکڑ کر روکا۔ سبھی اس صورتحال سے پریشان تھے۔ ماہر کے گال پر خاموش آنسو بہے۔ میں نہیں جاؤں گی ابھیان سے، یہ میرا گھر ہے۔ ٹوٹا پھوٹا احتجاج کیا، دل کے ہزاروں ٹکڑے ہوئے۔ ابھیان نے غصے سے آگے بڑھ کر ماہر کو باہر کی طرف دھکا دیا۔ وہ لڑکھڑائی بے یقینی سے ابھیان کو دیکھا، اپنی شکل یہاں سے گم کرو ورنہ گلا گھونٹ کر مار دوں گا۔ نفرت سے کہتا وہ ماہر کے پیروں تلے سے زمین نکال گیا۔ روتے ہوئے ماہر نے نفرت میں سر ہلایا، نفی میں سر ہلایا۔ ایک نظر وہاں موجود سب نفوس پر ڈالی، سب کے لب خاموش تھے، غم کو ہنسی کے گلے لگا لیتے، درد سہ کر بھی ہم مسکرا لیتے۔ دل کی یہ آرزو ہی رہی دل میں، کاش کہ تم وفا نبھا لیتے، تم محبت میری آزما لیتے، ہر ستم شوق سے ہم اٹھا لیتے۔ دل کی یہ آرزو ہی دل میں، کاش کہ تم وفا نبھا لیتے۔ منہ پر ہاتھ رکھے اپنی ہچکیوں کو روکتے وہ بھاگتی ہوئی دہلیز پار کر گئی۔ پرویز صاحب کرسی پر ڈیسے گئے جیسے ان کا دل کسی نے مٹھی میں لے لیا ہو۔ سانس اکھڑنے لگا۔ ابھیان سب کو نظر انداز کرتا اپنے روم میں چلا گیا۔ نوفل پرویز صاحب پر نظر پڑتی ان کی طرف لپکا، سب کی نظریں ان پر اٹھی۔ ہم نے ایسی بھی کیا خطا کر دی، تم نے تو زندگی سزا کر دی۔ ابھیان نے روم میں آتے روم بند کیا اور روم میں موجود تمام چیزوں کو زمین پر بٹھا، لیکن درد اور کرب کا کم نہ ہوا۔ کیوں دیا ہے یہ سیدھا وفاؤں کا، بے وفائی کی یہ انتہا کر دی۔ زخم سینے پر ہم سجا لیتے، دل میں سارے گلے چھپا لیتے، دل کی یہ آرزو ہی دل میں، کاش کہ تم وفا نبھا لیتے۔ ماہر انجان راستوں پر آنسو بہاتی چلی جا رہی تھی۔ رات کے اس پہر اس کی محبت، اس کے عشق نے اسے گھر سے نکال دیا، اس پر بھروسہ نہ کیا، دل سے نکال دیا۔ یہ درد تو جیسے اس کی جان لینے لگا تھا۔ بیچ سڑک پر وہ گھٹنوں پر بیٹھی رو رہی تھی، سینے پر ہاتھ مل رہی تھی۔ اسے یقین نہ آ رہا تھا، آج ایک بار پھر سے وہی کھڑی تھی جہاں سے اس نے شروع کیا تھا، بس فرق صرف اتنا تھا، آج وہ اپنا دل بھی پیچھے چھوڑ آئی تھی۔ تم سے جو دور ہو گئے ہیں ہم، اتنے مجبور ہو گئے ہیں ہم، بے بسی بہہ رہی ہے آنکھوں سے، زخموں سے چور ہو گئے ہیں ہم۔ بوجھ رسوائی کا اٹھا لیتے، اشک پلکوں تلے چھپا لیتے، دل کی یہ آرزو رہی دل میں، کاش کہ تم وفا نبھا لیتے۔ روتے روتے سختی سے آنسو پونچھتے وہ دل سے اس درد کو نکال دینا چاہتی تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ وہ مر جائے گی، نہیں سہ جاتی تیری بے وفائی، یار بھی نہیں تیرے سوا نہیں کوئی میرا، سن واسطہ تجھے رب دا، اسی مر جائیں گے پھر روئے نہ۔ ہو گیا تمہارا سوگ، اٹھو اب چلو۔ وہ شخص ماہر کے سر پر آ کر بولا تھا، ماہر کو تو 100 وال کا کرنٹ لگا۔ چٹاہ اٹھتے ہی اس شخص کے منہ پر زور کا تھپڑ لگایا۔ وہ حیران نظروں سے اسے دیکھے گا، اس کی ہمت پر، تم نہ بہت ذلیل انسان ہو، کیوں کیا تم نے یہ سب؟
کیا ملا تمہیں یہ سب کر کے؟ بولو، جواب دو۔ ماہر نے اس شخص کا گریبان پکڑ کر اسے جھنجھوڑا۔ پیچھے ہٹو۔ اس شخص نے غصے سے اپنا گریبان چھڑایا۔ کسی کی آج تک جرأت نہیں ہوئی راجا کے گریبان تک پہنچنے کی۔ تم نے یہ جرأت کی؟ وہ شخص غصے سے پھنکارا۔ جرأت؟ اور جو تم نے بن بلائے مہمان کی طرح میری ہستی بستی زندگی میں گھس کر تباہ کرنے کی جو جرأت کی ہے۔ وہ شخص غصے سے پھنکارا۔ جرأت؟ اور جو تم نے بن بلائے مہمان کی طرح میری ہستی بستی زندگی میں گھس کر تباہ کرنے کی جو جرأت کی ہے، اس پہ تمہارا کیا حشر کروں میں؟ ماہر بھی غصے سے دو بدو ہوئی۔ ہاں ہاں، میرا حشر کرو گی تم؟ ہاں ہاں، اچھا کرو، تمہارے اپنے تھے نا، وہ تمہیں جانتے تھے میں کون؟ اپنی طرف اشارہ کیا، لیکن تمہارے بجائے انہوں نے مجھ پر یقین کیا۔ ان کا کیا حشر کرو گی میری جان؟ حباست سے کہتے وہ ماہر کے قریب ہوا۔ بکواس بند کرو۔ اپنی انگلی اٹھائی تم جیسے 2 ٹکے کے سڑک چاپ ٹھڑکیوں کو ماہر ابھیان اپنے پاؤں کی جوتی کی نوک پر رکھتی ہے۔ ماہر کہاں ہار ماننے والوں میں سے تھی۔ میرا ٹھڑک پن تو تم اب دیکھو، جب جہاں بیچ چراہے پر تمہاری عزت کا جنازہ نکالوں گا۔ غصے سے وہ پھنکارا۔ اس کے لیے نہ پہلے تمہیں مجھے پکڑنا ہوگا، ماہر نے پراسرار انداز میں کہتے دھیرے سے میکسی تھوڑی اوپر کر کے ہیلز اتارے اور چیلنجنگ انداز سے اس شخص کو دیکھا۔ کیا مطلب؟ پہلے پکڑ تو لو راجا ٹھڑکی اعتماد سے کہتی۔ ماہر نے دوڑ لگائی۔ میکسی اٹھا کر بھاگنا تھوڑا مشکل تھا، لیکن وہ ماہر تھی بھاگنے میں چیمپئن۔ راجا حیرانی سے دیکھتا رہ گیا۔ ہوش آتے ہی وہ بھی پیچھے بھاگا۔ ماہر کافی دور نکل آئی۔ یہ سڑک بھی کافی سنسان تھی۔ ہائے اللہ، کیا ساری زندگی بھاگتے ہی گزر جائے گی؟ ابھیان آپ نے اچھا نہیں کیا، میں اس کے لیے آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گی۔ آنسو پھر سے بہہ نکلے۔ لیکن آپ سے کبھی نفرت بھی نہیں کر پاؤں گی۔ بے احتیاط ہاتھ دل پڑ گیا۔ اس دل میں بستے ہیں آپ۔ آنسو پہنچتے کب تک اور کہاں تک بھاگو گی؟ ارے رک، پیچھے سے آواز آئی۔ مڑ کر ایک نظر دیکھا اور پھر سے بھاگی، لیکن لڑکھڑا کر گر گئی۔ ننگے پاؤں تھے، پاس کانچ کی بوتل تھی، اس کا کانچ پاؤں میں چبھا تھا۔ درد سے تڑپ گئی، لیکن ہمت کر کے اٹھنے کی کوشش کی پر ناکام ہی ٹھہری۔ اف، بہت بھگایا تم نے۔ وہ شخص قریب پہنچ کر لمبے لمبے سانس لینے لگا، پھر دھیرے دھیرے ماہر کی اور بڑھنے لگا۔ خبردار جو میرے قریب آنے کی کوشش بھی کی۔ ماہر رینگتی ہوئی پیچھے ہوئی، لیکن ہمت نہ ہاری، نہ ہی ڈر کو حاوی کیا۔ داد دینی پڑے گی، بہت جہاندیدہ لڑکی ہے تو۔ وہ گھٹنوں کے بل زمین پر ماہر کے قریب بیٹھا اور مسکرایا۔ تبھی ماہر نے پورا زور لگا کر پاس پڑی کانچ کی بوتل، ٹوٹی بوتل اس شخص کے منہ پر دے ماری اور اسے دھکا دے کر درد برداشت کرتے بامشکل اٹھ کر بھاگی۔ وہ شخص منہ پر ہونے والی وار سے تلملا گیا۔ اس کے منہ پر بہت گہرا کٹ لگا تھا، خون رسنے لگا تھا۔ اب تو بچ کے دکھا ذرا۔ چھوڑوں گا نہیں تجھے، غصے سے بولتا وہ منہ پر ہاتھ رکھے ماہر کے پیچھے ہی لپکا۔ ماہر بامشکل لنگڑا کے تیز تیز چل رہی تھی کہ اس شخص سے پیچھے سے ماہر کا دوپٹہ کھینچا۔ ماہر کا دوپٹہ سرکا اور دوپٹہ کھینچتا ہوا اس کے ہاتھ میں آ گیا۔ اس نے غصے سے وہ دوپٹہ کھینچ لیا۔ ماہر کے جوڑے کے ساتھ وہ اٹیچ تھا۔ کھینچنے سے ماہر درد سے بلبلا اٹھی۔ دوپٹہ اس شخص نے ہاتھ میں لپیٹ کر دور اچھالا، بنا مڑ کے دیکھے کہ وہ دوپٹہ کہاں گرا۔ دانت پیستا ماہر کی طرف بڑھا۔ ماہر کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھانے لگا، لیکن وہ ہمت نہیں ہار سکتی تھی۔ اس نے اپنی عزت اپنی جان سے زیادہ پیاری تھی۔ وہ پھنکارتا ہوا ماہر کی طرف غصے سے بڑھا۔ تھینک گاڈ، فائنلی آج جان چھٹی، حور روم میں آ کر بہت سرشاری سے بولی۔ نور اس پر حیرت زدہ ہوئی۔ حور، گھر میں اتنی ٹینشن چل رہی ہے اور تم خوش ہو؟ ہاں، اور نہیں تو کیا میری پیاری بہن، ٹینشن چلی گئی ہے، اب سکون ہی سکون ہوگا۔ آنکھ ونک کرتے کہا حور، اس وقت سب تکلیف میں ہے۔ ماہر بھابھی کو گھر سے نکال دیا ابھی بھیا تکلیف میں ہے، بڑے بابا کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے۔ اللہ جی، سب اپنے ہماری تکلیف میں ہیں، اپنوں کی تکلیف پر آپ کیسے خوش ہو سکتی ہیں؟ او ہیلو، جب میں تکلیف میں تھی تب کسی کو نہ خیال آیا، بلکہ میرے دکھ کا، میرے درد کا کسی کو کوئی احساس نہ ہوا۔ سب اپنی خوشیوں، اپنی زندگیوں میں مگن تھے۔ اب جب خود کو تکلیف پہنچی تو احساس جاگا ہے، جبکہ حور کی خوشی کا کسی نے کوئی خیال نہ کیا۔ اچھے سے حور اپنے اندر کا غبار نور کے سامنے اتارنے لگی۔
حور یہ تم کیسی باتیں کر رہی ہو؟ خدا کا واسطہ ہے ایسی باتیں مت کرو اور چھوڑ دو ابھی بھیا کے پیچھا، وہ آپ کا نصیب نہیں۔ نور نے حور کو بنا لگی لپٹی کے سمجھانا چاہا۔ نور تم نہ جاؤ یہاں سے، تم بھی نہ انہی کی ہو، اپنی بہن کی کوئی فکر نہیں۔ حور کو غصہ آ گیا، فکر نہ ہوتی تو سمجھاتی نہ آپ کی اپنی حرکتوں پر، آپ کا ساتھ دیتی۔ آپ مجھے یہ بتائیے وہ شخص جو باہر آیا تھا وہ بار بار تمہیں کیوں دیکھ رہا تھا اور تم بھی اسے دیکھ رہی تھی جیسے اسے جانتی ہو؟ بتاؤ مجھے۔ نور نے بھی دانت کچکچائے۔ کیا بکواس کر رہی ہو؟ کیا مطلب تمہاری اس بات کا؟ تم مجھ پر الزام لگا رہی ہو؟ لہجہ لڑکھڑا گیا جو صاف محسوس ہوا اور جسے باہر کھڑے ابھیان نے بھی محسوس کیا۔ وہ بابا کے روم میں نکل کر اپنے روم میں جا رہا تھا۔ نور و حور کی باتوں سے دل ایک دم زور سے دھڑکا۔ لڑکھڑاتے قدموں سے روم میں آیا، خود کو فوراً سنبھالا، فٹ سے دراز میں سے واچ نکالی جس میں ماہر کے گلے میں ڈالے لاکر پر لوکیشن سے چپ لگائی تھی۔ اس کی لوکیشن کو اس نے اس واچ کے ساتھ جوڑا ہوا تھا۔ لاکٹ رات کو ہی ماہر کو بہت محبت سے پہنایا تھا اس نے، اور اس کی حفاظت کو مد نظر رکھتے ہوئے اس میں چپ لگا دی تھی، کیونکہ ابرار شاہ ابھی بھی زندہ تھا اور وہ کچھ بھی کر سکتا تھا، لیکن وہ نہیں جانتا تھا اپنے ہاتھوں سے وہ اسے درد دے گا۔ لوکیشن مسلسل چینج ہو رہی تھی۔ یہ کہاں جا رہی ہے؟ ابھیان کو سمجھ آیا کہیں یہ کسی سے بھاگ او نو۔ پھر فوراً اپنا محسوس لباس پہننا، اپنی ہیوی بائک نکالی جو اکثر وہ رات کے وقت خفیہ کاموں کے لیے یوز کرتا تھا، ایک لاسٹ ٹائم لوکیشن چیک کی اور بائک ہوا سے باتیں کرنے لگی۔ ابھی ہاتھ بڑھا کر وہ ماہر کو چھوتا کہ کسی اور کی آہنی اور سخت گرفت اس کی کلائی پر مضبوطی سے جگڑی گئی۔ ابھیان نے بلیک ہڈی میں اپنا منہ چھپائے ہوئے تھا۔ وہ شخص حیران نظروں سے سامنے کھڑے بلیک ہڈی میں موجود شخص کو دیکھنے لگا جو ہاتھ میں ماہر کا دوپٹہ لپیٹے ہوئے تھا۔ ایک جھٹکے سے اس شخص کو دور دھکا دیا۔ بڑی سائڈ سے ہٹی تو وہ شخص ابھیان کو پہچان گیا۔ وہ بری طرح گھبرایا۔ ابھیان کے سر پر خون سوار تھا اور پھر اس نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ، مار مار کر اسے آدموا کر دیا۔ خون میں لت پت اس شخص کو وہیں سڑک پر دھکا دیا اور دوبارہ سے اس کی طرف بڑھا۔ خدا کا واسطہ ہے چھوڑ دو مجھے، منہ سے خون صاف کرتا وہ ہاتھ جوڑتا ابھیان کے سامنے گر گڑایا۔ میری بیوی کی طرف غلط نظر ڈالنے والے کی آنکھ نوچ لوں، تم نے تو اپنے ناپاک ہاتھوں سے چھونے کی کوشش کی۔ ایک زنجیر ہاتھ میں لپیٹے ابھیان اس وقت جنونی ہوا تھا۔ میں نے نہیں کیا، وہ مجھے اس نے کہا کرنے کو۔ موت سامنے دیکھتے وہ تڑپ کر فوراً بولا۔ اس شخص کی اس بات پر ماہر جو منہ موڑے کھڑی تھی درد برداشت کرتے والے ابھیان کو دیکھ وہ اندر تک سرشار ہوئی تھی، لیکن ابھیان کا رویہ نہیں بولی تھی، لیکن چونکہ اس کی بات کر رہے ہو۔ ماہر لڑکھڑائی ہوئی آگے بڑھی۔ ابھیان نے پلٹ کر اسے دیکھا جو مسلسل ابھیان کو نظر انداز کیے ہوئے تھی، اور یہ بات ابھیان کو مزید غصہ دلا رہی تھی۔ وہ جو آپ کے گھر میں تھی، حور نام تھا اس کا۔ اس شخص نے فوراً بتایا تھا، اس نے یہ سب کرنے کو کہا، بدلے میں 5 لاکھ دیے اور کہا یہ لڑکی ہے۔ ساری بات بتا کر وہ حلق تار کرنے لگا۔ ماہر اور ابھیان کو سکتے میں ڈال گیا۔ اسی واقعے کا فائدہ اٹھاتے اس نے ماہر کو قابو میں کیا اور اپنے کپڑوں پہ چھپایا چاقو ماہر کی گردن پر رکھا۔ ابھیان غصے سے آگے بڑھنے لگا۔ وہیں رک جاؤ خبردار، جو آگے بڑھے۔ چاقو کی نوک ماہر کی گردن پر لگی تو خون کی بوندیں نکلی۔ تمہیں کیا لگا مجھے اتنی تکلیف دے کر تم بچ جاؤ گی؟ تو میں ٹھا۔ گولی کی آواز پر وہ چونکہ گولی اس شخص کے دماغ کے پار ہوئی تھی اور وہ بے جان وجود زمین پر گرا تھا۔ ابھیان نے آگے بڑھ کر فوراً ماہر کو کور کیا تھا اور سینے سے لگایا تھا۔ وہ جو ڈری سہمی تھی، دونوں نے ارد گرد نظریں دوڑائیں، لیکن گولی چلانے والا نظر نہ آیا۔ ابھیان ماہر کو بائک کی طرف لے گیا، خود بیٹھا اور ماہر کو بھی بیٹھنے کو بولا، لیکن وہ نہ بیٹھی۔ بیٹھو، پلٹ کر پھر سے کہا۔ ماہر نے دکھ سے رخ موڑ لیا۔ ابھیان نے خود پر ضبط کیا۔ ماہر جہاں سیب نہیں، پلیز بیٹھو۔ ابھیان نے زد چھوڑ کر کہا۔ ماہر دانت کچکچاتے لب بھینچے بیٹھی۔ ابھیان نے لمبی سانس خارج کی اور بائک آگے بڑھائی۔ ماہر نے ابھیان کو کس کر پکڑا تھا۔ ایک تو ہیوی بائک، اوپر سے میکسی، بہت پرابلم ہو رہی تھی اسے۔ گھر پہنچتے گھر کے اندر بائک خفیہ جگہ کھڑی کرتے اس نے ماہر سے نیچے اترنے کا کہا۔ ماہر خاموشی سے منہ پھیرا، نیچے اتر گئی۔ ماہر بائک کو لاک کرتے وہ آگے بڑھا۔ چلو، ماہر کو بت بنا دیکھ وہ پلٹا۔ کیا ہوا؟ کہاں؟
وہاں جہاں سے آپ مجھے نکال چکے ہیں، غصے اور کرب سے کہتی وہ ابھیان کے پاس لڑکھڑاتی آئی۔ تمہارے پاؤں پر چوٹ آئی ہے؟ ابھیان نے اس کی بات نظر انداز کرتے جھک کر اس کا پاؤں دیکھا۔ ہٹیے، بند کریے یہ ڈرامے۔ پاؤں کی چوٹ نظر آ گئی، جو دل پر چوٹ دی ہے اس کا کیا؟ دکھ سے بولی ابھیان۔ اس بپری شیرنی کا یہ روپ دیکھا، مسکرایا لیکن ظاہر نہ ہونے دیا، ورنہ خوب عزت ہوتی۔ بنا جواب دیے ماہر کو گود میں اٹھایا اور کسمسائی، اتاریے مجھے نیچے۔ وہ زبردستی مت کرے میرے ساتھ، ماہر دھمکی دیتے ابھیان کو چونکا گئی۔ خان کی جان، جو مرضی چاہے سزا دے دینا، لیکن ابھی کچھ مت کہو۔ چپ کر کے میرے ساتھ چلو۔ دھیرے سے ماہر کے کان میں سحر پھونکتا ماہر کو ہمیشہ کی طرح بے بس کر گیا تھا۔ اندر دار ہوتے گود سے نیچے اتارا۔ سامنے ہی نوفل اور شاویز انکل سیڑھیاں اترتے نظر آئے۔ ان دونوں کو دیکھ کر وہ بھی ٹھٹکے۔ شاویز صاحب کو غصہ آ گیا۔ تم پھر آ گئی، کیا ہے یہ سب ابھیان؟ شاویز انکل نے غصے سے خود پہ ضبط کرتے ہوئے بمشکل تیکھے لہجے میں پوچھا۔ یہی تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں انکل، کیا ہے یہ سب؟ میری بیوی کا وجود آپ کی بیٹی کے لیے اتنا تکلیف دہ ہو گیا ہے کہ اتنی گھٹیا حرکت کرتے اسے ذرا شرم نہ آئی؟ ابھیان غصے سے دوڑا۔ ایک لمحے کو ماہر بھی سہم کی۔ کیا مطلب؟ کیا کہنا چاہتے ہو تم؟ نوفل کو ان کا انداز اچھا نہ لگا۔ ابھیان نے بالوں میں ہاتھ پھیرا، غصہ ضبط کیا۔ وہ شخص آپ کی بیٹی نے ہائر کیا تھا، 5 لاکھ دیے اسے یہ سب کرنے کے۔ میری بیوی پر گندا الزام لگانے پر بنا لگی لپٹی کے ابھیان نے سب بول دیا۔ الف سے یہ تک تمام باتیں بتا دی، جسے سن نوفل اور شاویز سکتے میں آ گئے۔ انہیں یقین نہ آیا کہ حور کچھ ایسا کر سکتی ہے، لیکن سامنے ابھیان تھا جو بنا دلیل اور ثبوت کے بات نہیں کرتا تھا۔ ایسے کیسے ممکن ہے؟ یہ سازش ہے اس لڑکی کی۔ شاویز صاحب بے یقین نہیں کر پا رہے تھے، لہجہ لڑکھڑا گیا تھا۔ سازش؟ یہ آپ کہہ رہی ہیں؟ یہ لڑکی بیوی ہے میری، سخت اور غصیلے لہجے میں کہتا وہ شاویز صاحب کو چپ کرا گیا۔ شور کی آواز سن کر پرویز صاحب اور سربت بیگم کی بھی نیچے اتر آئے تھے۔ سربت بیگم نے آگے بڑھ کر ماہر کو اپنے ساتھ لگایا اور رو دی۔ انہیں لگا کہ ایک بار پھر سے انہوں نے اپنی دوست کو کھو دیا۔ ماہر کو صحیح سلامت دیکھ انہوں نے شکر ادا کیا۔ بلائیے حور کو، سب خود بتائے گی اپنے منہ سے۔ کیوں یہ اس نے یہ سب؟ اور یقین کریں کر غلطی پر میں نے اپنی بیوی پر عزیز بیوی کو نہیں بخشا۔ اسے گھر سے باہر نکال دیا تو آپ کی بیٹی کو کیسے بخشوں گا؟ گھراتے ہوئے کہتے وہ شاویز صاحب کے دل کو دھڑکانے لگا۔ بھائی، حور ایسا کچھ نہیں کر سکتی، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہوگی، مشال نے ڈرتے ڈرتے کہا۔ بنا لگی لپٹی کے ابھیان نے سب بول دیا۔ الف سے یہ تک تمام باتیں بتا دی، جسے سن نوفل اور شاویز سکتے میں آ گئے۔ انہیں یقین نہ آیا کہ حور کچھ ایسا کر سکتی ہے، لیکن سامنے ابھیان تھا جو بنا دلیل اور ثبوت کے بات نہیں کرتا تھا۔ ایسے کیسے ممکن ہے؟ یہ سازش ہے اس لڑکی کی۔ شاویز صاحب یقین نہیں کر پا رہے تھے، لہجہ لڑکھڑا گیا تھا۔ سازش؟ یہ آپ کہہ رہے ہیں؟ یہ لڑکی بیوی ہے میری، سخت اور غصیلے لہجے میں کہتا وہ شاویز صاحب کو چپ کروا گیا۔ شور کی آواز سن شاویز صاحب اور سربت بیگم بھی نیچے آ گئی۔ سربت بیگم نے آگے بڑھ کر ماہر کو اپنے ساتھ لگایا اور رو دی۔ انہیں لگا ایک بار پھر سے انہوں نے اپنی دوست کو کھو دیا۔ ماہر کو صحیح سلامت دیکھ انہوں نے شکر ادا کیا۔ بلائیے خود کو، سب خود بتائے گی اپنے منہ سے، کیونکہ اس نے یہ سب۔ اور یقین کریں کر غلطی پر میں نے اپنی جان سے عزیز بیوی کو نہیں بخشا تو آپ کی بیٹی کو کیسے بخشوں گا؟ ابھیان نے غصیلے لہجے میں سبھی ایک پل کو شاک میں رہ گئے۔ بھائی، کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی، حور ایسا نہیں کر سکتی۔ مشال نے حور کا بچاؤ کرنا چاہا۔ اچھا، غلط فہمی؟ ماہر کی دفاعی، غلط فہمی نہیں ہوئی کسی کو۔ انداز ایسا تھا کہ مشال کا سر جھک گیا۔ غصے سے کہتے وہ سبھی کو مزید کچھ بھی کہنے سے باز کرا گیا۔ اب خود بلائیں گے یا میں بلاؤں؟ سبز رگیں ابھیان کے ماتھے پر صاف ظاہر ہو رہی تھی کہ اتنے میں گولی چلنے کی آواز آئی۔ سبھی اپنی جگہ ساکت رہ گئے۔ بے اختیار نظریں اوپر کی جانب اٹھی۔ سیڑھیوں سے ایک وجود نیچے گرتا نظر آیا۔ اس ایک پل کسی کو ہوش نہ رہا کہ ہوا کیا۔ اچانک ایک وجود زمین بوس ہوا۔ نوفل کے قدموں میں ایک دم سے حرکت آئی۔ اس کے پیچھے ہی ابھیان بھی بھاگا۔ باری باری سبھی وہاں موجود تھے۔ گرے ہوئے وجود کو سیدھا کیا۔ ایک لمحے کو پرویز صاحب کا ہاتھ دل پر گیا۔ پروا بیگم کی آنکھیں پتھرا گئی، آنکھیں یقین نہیں کر رہی تھی کہ ایسا کچھ ہوگا۔ نوفل نے نبض چیک کی، بازو لڑک کے واپس نیچے گرے۔ اسی وجود میں سانس باقی نہ رہی تھی۔
وہ وجود مردہ حالت میں لگ رہا تھا بے جان، اور وہاں موجود سب کو ہی وہ بے جان کر گیا تھا۔